پہلی تقریر آپ حضرات امام بارگاہ دربار حسینی میں سماعت فرما رہے ہیں، اور میں نے کلام مجید سے گفتگو کے لیے سرنامہ سخن جس صاحبہ کی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ کلام مجید کے ترجمہ تلاوت کے لحاظ سے 11ویں سورہ مبارکہ ہود کی آیت ہے۔ جتنے بہتر طریقے سے میرے سننے والوں کے اذان عالیہ میں گفتگو منتقل ہو جائے رہی ہے، کو جو بیٹا گفتگو منتقل ہو جائے گی، اگلی منزل ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتا رہے گا، اپنے گھر دیکھتے رہیے۔ اگلی منزل ہوتی زیادہ آسان ہے اور اسی پیغام کا آپ تک پہنچ جانا بہت ضروری ہے۔ جس آیت کو مجھے آپ کے حوالے کرنا ہے اسی میں سارا عنوان ہے، اسی میں ساری گفتگو ہے۔ یقیناً نہ آپ میرے طرز تخاطب سے ناشنا ہے، نہ میں آپ کی سماعت کی بالیدگی سے بے خبر ہوں۔ جتنی جلدی کلمہ محفوظ کریں گے اس کے زیادہ مطالبات مجلس میں آپ کے حوالے تقلیدی مراحل کر سکوں گا۔ کسی گروہ کے بارے میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اور کبھی اسی ممبر سے تنظیم ادرولہ کے زیر اہتمام مجالس میں بھی اس سے ملتی جلتی ہدایت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور آج بھی اللہ اسی گروہ کے بارے میں قیامت کا ایک منظر سنا رہا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ظالم کا تذکرہ نہیں ہے، ظالم کا تذکرہ نہیں ہے۔ لفظ کی وضاحت 3 روزہ مجالس میں کر چکا۔ ایک لفظ عظیم، میری مدد کریں گے تو میں کہنا سکتا ہوں کیا معنی عظیم؟
مشکل سوال کیا عظمت والا اور ایک لفظ اعظم بہت زیادہ یہ صیغہ موبائل کا کہنا تھا بہت زیادہ ایک لفظ کریم عزت والا ایک لفظ اکرم بہت زیادہ عزت والا اسی طرح ایک لفظ ظالم کیا کہتے ہیں جناب دل نہیں چاہ آپ بولتے نہیں تو میں بولتا رہوں کیا مانے ظالم کے ظلم کرنے والا ایک لفظ ازلم بہت بڑا ظلم کرنے والا تو اللہ یہاں آیت میں ظالم کی بات نہیں کر رہا ازلم کی بات کر رہا ہے اگر آیت آپ کا پڑھ گئی تو گفتگو آسان ارشاد ہے ومن ازلم اس سے بڑا ظالم کون آیت آپ تک پہنچ جانا بہت ضروری ومن ازلم اس سے بڑا ظالم کون میرے مالک کیا نشانی ہے اس بہت بڑے ظالم کی تو ارشاد فرمایا من افترا علی اللہ کذبا وہ اس سے بڑا ظالم کون بہت بڑا ظالم ہے وہ میرے مالک کون ممن افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے واقعی بہت بڑا ظالم ہے واقعی بہت بڑا ظالم ہے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے اس سے بڑا ظالم تو ایک آیت پہلے کی اسی منظر سے آپ کے حوالے کر چکا ہوں جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہے اور جنہیں نہیں یاد جلدی سے دوہرا کے اپنی مسجد کی طرف آ گیا ان کا ارشاد ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ یہ کون اظلم قرآن پہلے بتا چکا ہے اس سے بڑا اظلم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے تذکرے سے روک رہا ہے اور اللہ کے نام کو علی والوں سے بہتر لگا جائے اس وقت یہاں موجود ہے وہی میرے موضوع کے ساتھ قافلہ آگے چل رہا ہے اور آنے والے ثواب میں شریک ہوتے رہیں گے لیکن موضوع جتنے بہتر طریقے سے آپ تک پہنچ گیا یقیناً آج پہلی منزل اور پہلی مجلس سے اور مجھے بہت سارے مطالب کو آپ کے پاس تمہید کے طور پہ محفوظ کرانا ارشاد ہے ومن اظلم اس سے بڑا ظالم کون تو پہلے کہہ چکا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے تذکرے سے نہیں اللہ کے نام کے تذکرے سے روکتا ہے اور ایک ہی تاریخ آدم و عالم میں جو اللہ کا ہم نام ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے تذکرے سے اللہ کے تذکرے سے اس کا مطلب ہے رحمان کہیں گے نہیں روکے گا رحیم کہیں گے نہیں روکے گا امام بارگاہ دربار حسینی کی انتظامیہ نے پابندی لگا دی کہ اسد صاحب جو ہے وہ بارگاہ میں نہ آئے اب یہ نہیں پتا تھا کون سا یہ نہیں پتا تھا کون سا اچھا چلیے مثال اور قریب کے دوں آپ نے انتظامیہ نے پابندی لگا دی کہ مرتضیٰ صاحب نہیں آئے گا اب یہ نہیں طے کہ کون سا مرتضیٰ عبدی صاحب ان پہ نہیں تھی پابندی وہ کسی اور مرتضیٰ پہ تھے لیکن چونکہ انتظامیہ نے پہرے داروں کو یہ بتایا کہ مرتضیٰ صاحب نہ آئے جیسے کہ کہہ لگا کہ کیا نام ہے آپ کا کہنے لگے مرتضیٰ عبدی کہنے نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے پابندی لگی ہوئی ہے صلوات بھیجیے بابا اللہم صلی اللہ محمد
مرتضیٰ نامی افراد پہ پابندی، تو کسی اور مرتضیٰ پہ ہوگی، میرے اوپر تو نہیں ہے، لیکن بس مرتضیٰ پہ پابندی تھی کسی اور مرتضیٰ پہ. اصول یہ تھا کہ یہ ہم نام ہے. مرتضیٰ نام پر پابندی ہے، تو اب کوئی بھی مرتضیٰ ہو، کوئی بھی مرتضیٰ ہو، میں یہاں پڑھا ہوں اپنا کام کرتے رہے، میں انہیں بتاتا رہوں گا، کوئی بھی مرتضیٰ ہو آ نہیں سکتا. کوئی ایسا ہے جو خدا کا ہم نام اور مسجدوں میں اس کے نام پر پابندی ہے. میں نے تو آج تک کوئی مسجد نہیں دیکھی جہاں اللہ اللہ کرنے پہ پابندی ہو، رحمان رحمان کرنے پہ پابندی ہو، رحیم رحیم کرنے پہ پابندی ہو. یہ تو ہے. آپ نے آ کے آواز دی مرتضیٰ صاحب، آپ ٹی وی پلٹ کے دیکھنے لگے، ایک اور مرتضیٰ مجلس میں پھروری دیکھنے لگے. اس کا مطلب نام ایک ہو تو متوجہ دونوں ہو جاتے ہیں. ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو نعرہ لگا کے دیکھو ماہ مبارک کی مجلسوں میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں، لیکن جن کے ذہنوں میں تازہ ہو گیا ظالم نہیں ہے، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظالم ہے، ظالم ترین ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. تو اسی طرح کا ایک اور ازلم قرآن میں رکھا ہوا ہے. سورہ مبارک ہود ہے، 18ویں اور 19ویں مسلسل آیتیں ہیں جن کو مجھے آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ کرانا ہے. ارشاد ہے ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ ممن افترا، جو اللہ پر جھوٹ کا الزام لگاتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے. جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز خدا نے کہی نہیں ہے. یہ جھوٹ دو تین قسم کا ہوتا ہے، میں کیا کروں، یہ تفصیل سے مجھے نوردن گفتگو آپ کے حوالے کرنی ہے. ایک جھوٹ یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں ہے اور میرے نام سے منسوخ کر دیا ہے، یہ جھوٹ تو یہ. دوسرا جھوٹ یہ ہے میں نے کہا بتایا ہے کچھ. ایک جھوٹ یہ ہے کہ میں نے کہا ہی نہیں تھا، بنا دیا گیا. ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ میں نے کہا تھا اور بتایا نہیں گیا. جھوٹ کی کئی قسم ہوگی، تفصیل سے گفتگو ہوتی رہے گی. ایک جھوٹ کی قسم یہ ہے کہ میں نے کہا کچھ بتایا گیا کچھ. ایک جھوٹ کی قسم یہ ہے کہ میں نے کہا ہی نہیں تھا، میرے نام سے منسوخ کر دیا گیا. اللہ کہہ رہا اس سے بڑا ظالم کون؟ جو مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. اور آگے منظر عجیب ہے، وَهُمْ يُعْرَضُونَ إِلَى اللَّهِ، اور جب ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یقول الاشہاد، اشہاد شہید کی جمع ہے. شہید یعنی گواہی دینے والے، صرف ظلم سے مارے جانے والے کو شہید نہیں کہتے، گواہی دینے والے. قرآن کہہ رہا ہے یقول الاشہاد، وہ بندے جو مجھ پہ جھوٹ باندھتے رہے ہیں انہیں پکڑ کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے. یقول الاشہاد، اور اس دن کچھ گواہی دینے والے گواہی دیں گے. دائیں بائیں نہیں بھائی میری طرف، اس دن بولے کہ اس دن کچھ گواہی دینے والے گواہی کیا دیں گے. اولئک الذین یفترون علی ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے ہیں. میں مثال دے دوں گا تو بات آپ سے قریب ہو جائے. عارف صاحب سے کوئی بات کی ریاض صاحب نے، میں گفتگو سننا، میں نے امام باڑے میں آگے بتایا، میں نے کہا یہ کہہ رہے تھے اور باندھا جھوٹ. دونوں میں سے کوئی ایک وہاں موجود تھا. پہلے کہتا تھا جی صاحب آپ جھوٹ بولنا ہے، یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا. یہ بتا وہی سکتا ہے کہ جو گفتگو میں موجود ہے.
بیٹھے ہیں. بتا وہی سکتا ہے جو گفتگو میں یا وہ ہو کہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, یا وہ ہو جو گفتگو سن رہا ہے, یا وہ ہو جو گفتگو کا گواہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے یقول الاشہاد, گواہی دے. اور یہ ایک نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے, اور جمع میں ایک سے زیادہ ہونے چاہیے. اور عربی زبان میں جمع کم از کم 3 یا اس سے زیادہ پر بولی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب گواہی کی منزل آئی اور جھوٹوں کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے تو کچھ گواہ موجود ہے, اور یہ ہے کہ کم از کم 3 ہے یا اس سے زیادہ ہے. اور کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے تھے, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے تھے. کسی نے جھوٹ باندھا ہو تنہائی میں ہو جا پر اور گواہ گواہی دے تو گواہ کا کیا ہونا موجود ہے, یا گواہ کے سامنے جھوٹ باندھا گیا ہے, یا گواہ کی موجودگی شرط ہے. میں نے کام کیا ہے اکیلے میں, جھوٹ باندھا ہے اکیلے میں, کوئی گواہ نہیں ہے خدا کے سوا, تو پھر بتائیے یہ کون ہے کہ جب ہر عمل کرنے والا تنہائی میں عمل کرتا ہے. یہ بھیج ہے. یہ کون ہے جو عمل دیکھ رہا ہے؟ کسی نے جھوٹ باندھا عوام میں, چلیے بہت سارے گواہ. کسی نے خدا پہ جھوٹ بولا 2 بندوں کے سامنے, تو بھی سزا کا مرتکب ہو جائے گا کیونکہ شاہدین عادلین 2 برابر کے گواہ موجود ہیں. جھوٹ باندھا ہے اللہ پہ اکیلے میں. اچھا آپ کہیں گے یہ کون سا جھوٹ ہے جو اکیلے میں باندھا جاتا ہے؟ جھوٹ تو بولا جاتا ہے کسی کے ایسے کے لیے کہ جیسے اپنی بات پہ یقین دلانا ہو. تو میں نے کہا جھوٹ کی کئی قسمیں ہیں, آج 2-3 آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں نے کوئی بات کہی نہیں تھی. میں نے کہا تھا جی پانی پلائیے اور سادہ پانی پلائیے. کسی بچے نے جا کے کہا بھائی ٹھنڈا پانی مانگ رہے ہیں, یہ بھی ہے جھوٹ. اس کا مطلب ہے جس کا حکم نہ دیا گیا ہو, جس کا حکم نہ دیا گیا ہو اس کا حکم دینا جھوٹ ہوتا ہے. اب اگر پروردگار نے کسی کا حکم دیا ہو اور کسی کا حکم بنا دیا جائے اسے جھوٹ کہتے ہیں. قرآن نے اگلا جملہ آپ کیا بولے, قرآن نے کوئی نام کسی کو دیا ہو اور میں وہ نام کسی کو دے دوں, یہ ہے جھوٹ. چلتے رہیے میرے ساتھ. تو یہ جو گواہ ہے, آج گفتگو نہیں ہے کہ گواہ کون ہے, مگر یہ جو گواہ ہے یہ کہہ رہے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں وہ جو جھوٹ بولتے ہیں, یہی سامنے ہم گواہی دے رہے ہیں. اچھا گواہ میں نے تو نہیں بنایا, قرآن کہہ رہا ہے یقول الاشہاد. اس کا مطلب ہے ان کا منصب بھی گواہی ہے, اور جب بھی جہاں بھی جیسے بھی جھوٹ بولا گیا یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے گواہ کہیں گے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا, سامنے صفیں بنی ہوئی ہیں, جھوٹے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں, ہم ان کے گواہ ہیں. آواز آئے گی الا لعنت اللہ علی الظالمین, خبردار ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے. اب اگر یہ ظالموں کی صفت آپ تک پہنچ گئی تو ساری مجلسیں آپ تک پہنچ گئی. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا, یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی سبیل کا راستہ روک رہے تھے. سبیل کے مولا کا نام لے تو مولا آپ کے ہاتھوں کو کبھی کسی دشمن علی کا محتاج نہ کرے. توجہ کرتے رہیے گا, مولا ان بزرگوں کا سایہ رکھے, توجہ کرتے رہیے گا. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ گواہی دینے والے گواہی دیں گے, اور گواہی دے کے کہیں گے یہی تو وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. آواز آئے گی الا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو.
ظالموں پہ اللہ کی لعنت. کون ظالم؟ الذین، دو مرتبہ قرآن میں آئے اسی طرح آئی ہوئی ہے. اور میں سروزہ مجالس میں اس آیت کا جو سورہ مبارکہ آراف کی جو موضوع تھا جلدی سے یاد آ گیا ہوگا، وہاں بھی ایک مؤذن ان کی اذان دے گا اور کہے گا ظالموں پہ لعنت. اور وہ بھی ظالموں کی یہی تعریف بتا رہا تھا کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ ظالم جو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں. صرف روکتے نہیں ہیں، دو طبقے ہیں. ایک تو وہ ہے جو روک رہا ہے، دوسرا یہ ہے یبغون فیہا عوجا، دوسرے اس میں سے کمی خامی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. میں نے کوئی آیت بھی نہیں پڑھی، روایت بھی نہیں پڑھی، مجھے نہیں پتا آپ کو بات دے رہے ہیں. میں نے کوئی روایت کا سہارا نہیں لیا ابھی تک، میں تو آپ کے حوالے آیتیں کر رہا ہوں. کبھی بھی مراحل سے آگے بڑھ جاؤں تو دو باتیں آپ کے حوالے کروں. آواز آئے گی لعنت اللہ علی الظالمین، آج ظالموں پہ اللہ لعنت. اور ظالم کون ہے؟ تو قرآن نے خود اگلی آیت میں بتا دیا الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں. ویبغونہا عوجا، اور اس میں کمی خامی کھوٹ مین میخ نکالتے ہیں. اولئک الذین کفروا ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے کفر کر بیٹھے ہیں. اس کی بھی کئی اقسام، اور یہ ذرا سی مشکل بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہیدی گفتگو اب تک پہنچ جائے. امام راغب اصفہانی جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کچھ جملے لکھے، اگر اجازت دے تو آپ کے حوالے کریں. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے وہ سنا. انہوں نے ظلم کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ ظلم تین قسم کا ہے. پہلے یہ قسمیں سن لیجیے، پھر ظلم کی تعریف جو امام راغب نے لکھی وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. ظلم تین قسم کا. ایک ظلم وہ ہے جو بندہ خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے، امام راغب لکھ رہا ہے ان کا تعلق میں مسئلہ. ایک ظلم وہ ہے جو خدا، یعنی وہ ظلم خدا کی بارگاہ میں ظلم ہے. دوسرا ظلم وہ ہے جو بندہ بندوں میں کرتا ہے. دیکھیے بڑے بڑے ظلم ہو رہا ہے، یہ پارے چنار میں مومنین پہ ظلم ہو رہا ہے، اور کئی جگہ شیعوں پہ مولا کے موالیاں نے حیدر کرار میں پروردگار ان سب کو آسانیاں اور فراحت عطا کرے. ہمیں تو آگے جانا ہے. کیا ایک ظلم وہ جو اللہ پر، ایک ظلم وہ جو بندوں پر. تیسری قسم بہت اہم ہے، ایک ظلم وہ ہے جو بندہ خود پر کرتا ہے. آیت آج پڑھنا ہوں، گفتگو کل کروں گا. آیت آپ کی بہت سنی ہوئی ہے، میں پڑھوں گا. میرے بزرگ ایک قوم کے بچوں کو یہ آیت یاد ہے، لا الہ الا اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا کس کی دعا ہے یہ؟ حضرت یونس علیہ السلام کی، جو انہوں نے بطن ماہی میں مانگی ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا. پوچھنا یہ ہے کہ کیا اللہ ظالم کو نبی بناتا؟ رکے رہیے گا. اللہ ظالم کو ولی بناتا ہے، نبی بناتا ہے، حجت بناتا ہے. تو اس کا مطلب یہ پہلی دو قسموں کا ظلم تو نہیں ہے. یہ پہلی دو قسموں کا ظلم نہیں ہے. نہ اللہ پہ ظلم، اگر اللہ پہ ظلم کیا ہوتا تو منصب کہاں سے ملتا، نبوت کہاں سے رہتی. اور نبی ہوتا ہے تو بندوں کو ظلم تو نہیں کر سکتا. نبی ان صفات سے مبرہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. تو تیسری قسم امام راغب نے بھی لکھا اور علماء اہل سنت بھی لکھا، یہ ظلم جو جس کے بارے میں اقرار کر رہے جناب یونس علیہ السلام، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں یونس کہہ رہے میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا. اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا. آپ کہیں گے بھئی اپنے نفس پر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ اپنے نفسوں پہ کیسے؟ تو قرآن میں بہت سی آیتیں رکھی ہوئی. ایک کاروان ہے جو اتنے دنوں میں مجھے آپ کے حوالے کرنا آیتوں کا. مجھے اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہو گیا تھا. پالنے والے تسبیح کے لائق ہے تیری ذات. قرآن نے آگے بڑھ کے کہا اگر وہ مقررین میں سے اقرار کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو ابد تک بطن ماہی میں رہتا. اگر وہ اقرار کرنے والوں میں نہ ہوتا تو ابد تک مچھلی کے شکم میں رہتا. تو علماء نے لکھا کہ نہ نبی بندوں کو ظلم کر سکتا ہے نہ اللہ.
تو اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے. آپ کہیں گے بھائی اپنی ذات پہ ظلم کیسے؟ تو قرآن واضح کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے دلیل مل گئی کہ ظلم اپنے نفس پر انسان خود بھی کر سکتا ہے. کل گفتگو کریں گے تفصیل سے، لیکن اس وقت امام راغب کی یہ تین قسمیں تک پہنچ جانا ضروری ہے. ایک اللہ پہ ظلم، دوسرا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، بندوں پہ ظلم، تیسرا اپنے نفس پر ظلم. اور حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہا میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے نبی نہ اللہ پہ ظلم کر سکتا ہے، نہ نبی پر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اب ظلم کی تعریف سنیے اور میں آگے بڑھ گیا اور میرا موضوع کا آغاز ہو گیا. امام راغب نے لکھا ظلم یہ ہے کہ کسی شے کا کوئی مناسب مقام ہو، اسے اس کے مقام پر نہ رکھنا ظلم ہے. کسی شے کا کوئی مناسب مقام ہو، اسے اس کے مقام پہ. اچھا ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے، میرے بزرگ تشریف فرمائے جنہوں نے علماء خطبہ ذاکرین سے ظلم کی تعریف بہت سنی ہے، لیکن مجھے معاف فرمائیے گا ہمارے یہاں عمومی تصور یہ ہے کہ ایک مقام میں بلند تھا، ہم نے کسی کو نیچے گرا دیا، اس مقام سے پست کر دیا، تو یہ ظلم ہے. نیچے بھی یہ ظلم نہیں، صرف یہ ظلم نہیں، مجھے معاف فرمائیے گا. امام راغب نے لکھا کسی شے کو اس کے مقام پر نہ رکھنا ظلم، تو مقام سے نیچے رکھا، اور کسی کمزرف کو اس کے مقام سے بڑھا دینا بھی ظلم. نہیں پتا آپ، میں تو ظلم کی تعریف آپ کے حوالے اپنے مقام پر رہنا ظلم، اپنے مقام پر اس سے نیچے لے آنا تو بھی ظلم، اوپر لے جانا تو بھی ظلم. یہ تو ہے ایک رخ. اب امام راغب نے، اور یہ بات شاید میرے سننے والوں کے لیے نہیں ہو، امام راغب نے لکھا کسی کام کا صحیح وقت پہ ہونا، وقت سے پہلے کر دینا بھی ظلم. تمیزی مراحل آج آپ تک پہنچ جائیں. وقت سے پہلے کر دینا بھی ظلم، اور وقت گزار کر پھر عمل کرنا بھی ظلم. میں مثال دیتا ہوں. فجر کی نماز تھی، فجر کی نماز تھی، وقت گزر گیا، وقت گزر گیا. اچھا ابھی کون سی نماز کا وقت؟ میں تھوڑا سا پڑھا ہوں، میری مدد کریں گے تو میں دینا سکتا ہوں. مگر عشاء کی نماز، فجر پڑھ لوں؟ نہیں پڑھ سکتے. آپ کہیں گے فیضی صاحب ظالم ہو جائیں گے. اور یہ غور فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وقت سے پہلے عمل کرنا بھی ظلم. وقت گزار، فجر کا وقت گزر گیا. دوسری مثال وقت فجر کا وقت گزر گیا، پھر کون سی نماز؟ جو پڑھتا ہے وہ تو مدد کرے گا. ظہر کا وقت ہے، ظہر تو پڑھی میں، فجر نہیں پڑھی. غور فرما رہے ہیں، فجر نہیں پڑھی، ظہر کا وقت گزر گیا. مثال پہنچے تو میرا جملہ پہنچے. عصر کا وقت، عصر تو پڑھی میں نے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دوسرا وقت ہے وہ بھی گزر گیا، جو صحیح وقت تھا وہ بھی پورا نہیں کیا، جو اس کا ازالہ تھا وہ بھی نہیں. پھر کون سی نماز ہے؟ مغرب کا وقت آ گیا، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، فجر میں. اب آ گیا عشاء کا وقت. وہ جو گزر گیا تھا، وقت نکل گیا تھا، میں نے اسے پڑھی عصر کے وقت. بیچ میں کتنی نمازیں آ گئی؟ بیچ میں کتنی نمازیں آ گئی؟ ایک ظہر، ایک عصر، ایک مغرب. یہ کون سی ہے؟ عشاء. کون سی نماز ہوئی؟ چوتھی نماز. بس یہی بتا رہا ہوں، جس کا مقام پہلا ہو اسے چوتھے پہ رکھنا ضروری ہے.
रकात की, मैं तो नमाजों का तस्करा कर रहा हूँ। फजर पढ़नी थी, फजर के बाद पढ़ी, ईशा के बाद इमाम राग़िब ने लिखा ये जुल्म। इसका मतलब है अपने मकाम पर रहना, मकाम से नीचे आ जाए तो भी जुल्म। कोई अब मैं लफ्ज़ बदल के कह रहा हूँ, शायद तारीफ आप तक पहुँच जाए। बुलंद को पस्त करने की कोशिश करना भी जुल्म है, पस्त को बुलंद करना भी जुल्म है। इसका मतलब है अपने मकाम से नीचे करना भी जुल्म, बढ़ा देना भी जुल्म, कम करना भी जुल्म, बढ़ा देना भी जुल्म, वक्त से पहले कर देना भी जुल्म। ये तारीफ याद रहेंगी तो अगले आठ की गुफ्तगू आप क्या जाने वाले को मुंतकिल हो सकेगी। वक्त से पहले कर देना भी जुल्म, वक्त के बाद कर देना भी जुल्म। अपने मकाम पर रहना यही हक है। और मुझे जुल्म ही की तारीफ आपके हवाले करनी है और मुझे किसी उन्वान से गुफ्तगू करनी है। अपने मकाम पर रहना, मंजिल से नीचे आ जाना भी जुल्म, मंजिल से ऊपर चले जाना भी जुल्म। अगर किसी मंजिल पर एहतरामन कोई जगह छोड़ के बैठ जाए, कौन समझा कौन नहीं समझा। मिंबर पर बैठना था मुझे दूसरी नशिस्त पर, मैं बैठ गया अर्शे पर। अर्शा कैसे समझा, ये जो मिंबर की सबसे ऊंची सीढ़ियां इसको कहते हैं मिंबर का अर्शा। मैं आगे बैठ गया अर्शे पर। आप कहेंगे जैदी साहब जुल्म, नीचे बैठ गया तो भी जुल्म, ऊपर बैठ गया तो भी जुल्म। मकाम था ये वाली सीढ़ी। किसी के एहतराम में अगर कोई एक सीढ़ी छोड़ के बैठे, फिर उसके एहतराम में कोई और सीढ़ी छोड़ दे, फिर उसके एहतराम में कोई और सीढ़ी छोड़ दे। एक वक्त ऐसा आए कि वो चलता चलता लोगों की हैरतों और मिंबर की सीढ़ियों के एक साथ कदम रखता हुआ सुनना जानते हैं बिहार हुई वो गाली के साथ जुमला सुनना। अली का कदम लोगों की उम्मीदें और मिंबर की सीढ़ियों पर साथ बढ़ रहा है। पहली सीढ़ी पे कदम आया, लोगों की हैरत का ठिकाना न रहा। दूसरी सीढ़ी पे कदम आया, लोगों की हैरत का ठिकाना न रहा। तीसरी सीढ़ी पे कदम आया, लोगों की हैरत में इजाफा हुआ। अली वहीं आकर बैठे जहां नबी बैठते थे, न नीचे बैठे न बुलंद हुए, और फिर मिंबर पे हाथ मार के कहा आज हक अपने मकाम पे वापस। बड़ा जुमला तो अभी कहा ही नहीं, आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। अली का कहना कि हक वापस आ गया बता रहा है अब तक जो हुआ है वो शुरू हुआ। मुल्तान से जाके बताएंगे दरबार हुसैनी वाले ठीक नारा नहीं लगा। नबी जुल्म नहीं कर सकता। तीन किस्म के जुल्म है, एक अल्लाह पे जुल्म, एक बंदों पे जुल्म और एक अपने ऊपर जुल्म। और नबी कम से कम ये पहले दो जुल्म तो नहीं कर सकता। और जनाब यूनुस कह रहे हैं कि मैंने जुल्म किया है, इसका मतलब है मैं जालिमीन में से हो गया। इसका मतलब है अपनी जात के लिए कहना कि मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अपने नफ्स पर जुल्म किया। इसका मतलब है नबूवत का तकाजा ये है कि ना नबूवत किसी को उसके मकाम से बुलंद करे, ना किसी को उसके मकाम से गिराए। इसका मतलब है नबी जिसे जहां रख दे वही उसका मकाम है। यही है ना, यही है ना। नबी जुल्म नहीं कर सकता तो किसी को पूछता पस्त नहीं कर सकता, किसी को अपने मकाम से बुलंद नहीं कर सकता। जहां रखेगा वही उसका मकाम होगा। अच्छा, एक शख्सियत है इस्लाम में, तवज्जो करते रहे, एक शख्सियत है इस्लाम में जिसका नाम आप सब जानते हैं, नाम है अबू जहल। नाम सुना होगा सबका, अबू जहल। अबू जहल का नाम अबू जहल नहीं है। अबू जहल का नाम अबू जहल, आपके नाम क्या? नाम हिशाम बिन आमिर है। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि पैगंबर ने फरमाया जो अबू जहल को अबू जहल ना कहे उसे अपने अमल से तौबा करनी चाहिए।
کچھ کہہ رہا ہوں. تو ابو جہل کو ابو جہل نہ کہے، اسے توبہ کرنی چاہیے. کیا مطلب؟ اب نبی نے جو نام جسے دے دیا ہے اسے اس نام سے نہ پکارنا ظلم ہے. کمال نہیں ہے فکر کرو اور آپ کے چہروں کی کھلنے کی اجازت کرو. نبی جسے جو نام دے دے اسے اس نام سے نہ پکارنا ظلم ہے. ابو جہل کو ابو جہل نہ کہو تو ظلم ہے، اور اگر علی کو امیر المومنین نہ کہو. دیوار کے ساتھ ہم تک میں روحان ہوں، اب تک میرے پیغام مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ بڑھتے رہیے گا. ابو جہل کو ابو جہل نہ کہنا ظلم ہے، امیر المومنین کو امیر المومنین کہنا ظلم نہیں. تین قسم کا یہ بات یاد رہے گی تو گفتگو اب تک ہو جائے گی. تو نبی نہ کسی کو اس کے مقام سے بڑھاتا، نہ نبی کسی کو اس کے مقام سے بڑھاتا. اگر ابو جہل کو ابو جہل کہا ہے تو اس کا حق تھا کہ ابو جہل کہا جائے. اس کا مطلب ظلم مقام سے بڑھا دینا. دوہرا اس لیے نہ ہو تاکہ نوجوان ذہنوں میں راسک ہو جائے. بہت سے متعلق مجاہدے آپ کے حوالے کر کے کسی کو مقام سے نیچے کر دینا بھی ضرور، کسی کو مقام سے بلند کر دینا بھی ضرور. میں تو 4 دفعہ جملہ کہہ گیا اور دربار حسینی کا مطلب مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے. جب نہ نبی کسی کو بڑھاتا ہے نہ کسی کو کم کرتا ہے. میں تو اس بات پہ علی والوں حیران ہوں جسے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. فیصلہ کرو بڑھایا ہے یا گھٹایا. تبھی رات تک بڑی بہداری اور بڑی تیاری اور نظرکاری کے ساتھ پہنچ چکی. ایک آیت اور پروردگار سورہ مبارکہ نساء میں فرما رہا ہے، 4 سورہ اور 52 آیت کا نشان بابر. توجہ کیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے الذین اولئک الذین لعنهم اللہ. یہی تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. کون ظالم؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. والذین یلعن اللہ، اور وہ لوگ کہ جن پہ اللہ لعنت کرے. لا تجد لہ نصیرا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. جو نمبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے بڑھتی ہوئی آوازیں چہروں کی حیرت بڑی واضح نظر آتی ہے. اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. خدا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پہ اللہ لعنت کر دے اس کے مددگار نہ بننا. موضوع آپ کے حوالے ہے، اور اگر یہ موضوع ضائع ہوگا تو 40 منٹ کی ساری تقریر ضائع ہو جائے گی. اللہ کہہ رہے جن پہ میں نے لعنت کر دی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہے، جو خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں. ظالم کون؟ جو کسی کو مقام سے بڑھائے، کسی کو مقام سے گھٹائے. اللہ کہہ رہا میں ان پہ لعنت کرتا ہوں، اور جن پہ میں نے لعنت کر دی ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. پہلا جملہ آپ کے حوالے ان دنوں کا، اور جملے کی قدر کرنے والے میرے سامنے. اللہ کہہ رہا ہے خبردار مظلوم کے ناصر بنو، مظلوم کے ناصر نہ بنو. مظلوم کے ناصر بنو. اسی عنوان سے مجھے آگے 8 دن گفتگو کو آپ کے حوالے کرنا ہے. ولایت علی اور نصرت مظلوم. دیکھیے آج ہوا چلی ہوئی ہے، بلکہ چلنی بھی چاہیے. اور ہر زمانے میں کربلا سے زیادہ نصرت مظلوم کس نے کی؟ اور کربلا کے ماننے والوں سے زیادہ نصرت مظلوم کس نے کی؟ لیکن یہ یاد ہونا چاہیے کہ پہلے مظلوم پتہ ہو کون ہے، اور مظلوم پتہ ہونے کے لیے پہلے ظالم پتہ ہونا ضروری ہے. اور میں آپ کو ظالم نہیں اظلم دکھا رہا ہوں. ظلم کی تعریف یہ کسی کو مقام سے بڑھا دے، ظلم کی تعریف یہ کسی کو مقام سے بڑھا دے. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وقت سے پہلے کام کر دے. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وقت کے بعد کام کر دے. کل گفتگو کرے گا ہے کہ نبی معصوم نبی کہہ رہا ہے ظلم نہیں کنتم من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہو گیا. کیا تو ہے اپنے نفس پر ظلم،
لیکن یہ ظلم کی کون سی قسم ہے کہ اپنے نفس پہ ظلم کیا؟ تو اے یونس، نہ نبی کسی کو بڑھا سکتا اور علماء سے آیت کریمہ تو آپ پڑھتے رہتے ہیں، انی کنت من الظالمین، جا کے علماء سے سوال کیجئے یہ کون سا ظلم ہے؟ اگر ظالم ہو جائے تو عدل کی وجہ سے ظالم ہے، تو جو عادل نہیں وہ نبی نہیں ہوتا۔ اگر بندگان خدا سے نیکی کرنا بھی ظلم ہے تو نبی عادل ہوتا۔ اور اگر بارگاہ خدا بندی میں تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور جو معصوم ہوتا ہے وہ بارگاہ خدا میں ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن پہ میں نے لعنت کی ہے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہو نہ تم ان کے مددگار بننا بلکہ ان کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ نے بتایا ہے کہ مظلوم کی نصرت کرو، مظلوم کی نصرت نہیں کرو۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں اور تقریر ختم ہو گئی۔ آج مجھے سمجھ میں آیا اتنے برسوں بعد کہ امام صادق نے عباس کی زیارت میں یہ جملہ کیوں رکھا ہے، لعن اللہ من جہل حقنا۔ اے عباس جو تمہارے حق سے جاہل ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ امام صادق بتا رہے خبردار دشمن عباس کی نصرت نہ کرنا۔ یہ جو پیغام دینا تھا مجھے دشمن حضرت عباس کی نصرت، دشمن آل رسول کی نصرت نہ کرنا۔ اگر ناصر بننا ہے، مددگار بننا ہے تو مدد کرو مظلوم کی، ملعون کی نہیں۔ جس پہ خدا کی لعنت ہو اس کا کوئی مددگار نہیں۔ تو جہاں اللہ نے ہر شے کا اور نبی و اہل بیت نے ہر شے کے مددگار بتلائے ہیں، اور وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ غلاموں اور کنیزوں کی مدد کیسے کی جائے۔ تاریخ نے لکھا کہ اہل بیت کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی کنیز ان سے جدا ہوتی ہے یا کوئی غلام آزاد ہوتا ہے تو اہل بیت اس کی مالی امداد بھی کرتے ہیں اور اس کی خواہش کو بھی پورا کرتے ہیں۔ لاتعداد کنیز ہے خاندان اہل بیت، جناب شہربانوں کے ساتھ 100 کنیزیں کم و بیش جہیز میں سید الشہداء کے طرح۔ انہی کنیزوں میں ایک کنیز کو شیریں کہتے ہیں۔ آپ کی آوازیں بدل گئی، آپ کی آنکھوں میں اس کو میں ہر برس پہلی سفر کو اس پہلی مجلس میں جناب شیریں کے مسائل پر جب حسین ابن علی نے شیریں کو آزاد کیا تو تمام بیویاں شیریں کے پاس تحفے لے کے آئیں، لیکن علماء مقاتل نے لکھا ہر بیوی ایک ہی تحفہ لائی۔ جو شہزادی آتی تھی ایک چادر لے کے آئی، اگر اور کوئی تحفہ بھی لائی تو ساتھ چادر ضرور۔ درہم و دینار دیے تو ساتھ چادر، خوشبو دی تو ساتھ چادر۔ جناب لیلا آئی چادر، مادر سید سجاد چادر، ام کلثوم آئی چادر، جناب زینب آئی چادر دی۔ جب بہت سی چادریں جمع ہو گئی امام حسین کے پاس آئی، مولا میں اتنی چادروں کو کیا کروں؟ آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہا شیریں رکھ لے شاید کبھی کام آئے۔ شیریں حسین کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ تو مولا جی تو نہیں چاہتا آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کے جانے کا، شہزادیوں کے قدموں کو چھوڑ کے جانے کا، لیکن مولا میں جا تو رہی ہوں، مجھ سے ایک وعدہ کیا کہ کہو شیریں۔ تو مولا میں نے کبھی کنیزی میں آپ سے مستلب نہیں کیا، میں مستلب کرنا چاہتی ہوں، تو شیریں کہو ہم عطا کریں گے۔ یہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ نبی کا حکم ہے، بس یہ کہنا تھا شیریں نے کہ مولا میں جہاں بھی گھر بساؤں گی آپ وعدہ کیجیے آپ میرے گھر ضرور آئیں گے۔
کیا شیری ہم وعدہ کرتے شیری حسین ابن علی کچھ سے وعدہ کر رہا شیری زہرا کے لال کچھ سے وعدہ کر رہا شیری علی کا بیٹا علی کا نواسا کچھ سے وعدہ کر رہا شیری قدموں میں بیٹھ گئے کہ شیری کیا ہوا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ضرور آئیں گے شیری نے سر جھکا کے کہا مولا کچھ اور طلب کرنا چاہتی ہوں کہو شیری کا مولا تنہا نہ آنا علی کی بیٹیوں کو بھی ساتھ ہے میری آقا جاتیوں شہزادیوں کو بھی ساتھ شیری کو سمجھ نہیں آیا کہ اس مطالبے کو حسین کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے گا کہ جہاں شیری حسین وعدہ کرتا ہے ہم سب آئیں گے شیری ہم نے وعدہ تو کر لیا لیکن دیکھ خیال رکھ ایسا نہ ہو ہم تیرے گھر آئے اور تو ہمیں پہچان نہ سکے مولا میری جان آپ پر قربان شیری وہ دل ہی نہ دیکھی جب حسین کو نہ پہچان سکے اچھا شیری نے وعدہ کیا شام اور عراق کے قریب ایک رستہ گزرتا تھا جہاں سے قافلے آیا کرتے تھے وہاں ایک ٹیلے کی بلندی پہ شیری نے اپنا گھر بنایا بہت دولت ملی کنیزیں ملی مگر شیری کو جب پتہ چلا 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور علی کی بیٹیاں ساتھ ہے شیری خوش ہو گئی میرا مولا میرے گھر ضرور آئے گا شیری نے دیواروں کو رنگ و روغن کرانا شروع کیا نئے پردے آویزہ کیے نئے قالین و بستر بچھائے نئے تکیے لگائے اور کنیزوں سے کہتی جاتی تھی دیکھو یہ حجرہ میری شہزادی زینب کا ہوگا یہ حجرہ ام کلثوم کا ہوگا یہ حجرہ جناب رباب کا سارے حجرے شیری نے سجائے اور ایک سب سے بڑا حجرہ رکھا اور کہا یہ میرے آقا حسین کا حجرہ ہوگا یہاں میرے مولا کی مسند بچھائی جائے گی جب میں چلی تھی تو علی اکبر بڑے تمثیل تھے جب میں چلی تھی ابھی سید سجاد بہت چھوٹے تھے میں قدم قدم کو سوچتی ہوں اب تو سجاد جوان ہو گئے ہوں گے اب تو میرا اکبر 18 برس کا ہو گیا ہوگا کیا جمال ہوگا اب تو میرا آقا عباس چہرے سے منہ چمک رہا ہوگا جوانی کا عالم ہوگا اب میرا علی اکبر کیسا لگتا ہوگا اب سید سجاد کے چہرے پر رونق کیسے ہوگی اداکار روزانہ ایک کھڑکی پہ کھڑے ہو کے اس راستے کو دیکھتی تھی کہ جہاں سے قافلے آیا کرتے تھے روزانہ شام تک انتظار کرتی ہے شام ڈھلتی تو شیری سو جاتی ایک دن وہ آیا اداکارو 10 محرم کا دن تھا شیری نے کنیزوں سے کہا آج میرا جی بہت کھڑا آپ کی آوازوں میں حکمت نازل کرے آپ کے چھٹے امام سجدے مسرت کے کہا کرتے کہ پانی والے ان چیخوں میں رحمت نازل فرما جو ہمارے مسائل میں بلند ہوتی ہیں اداکاروں میں قافلہ اسیر ہو کے کوفے آیا اب جو قافلہ کوفے سے شام آیا یہ سفر کی تاریخیں ہیں جب قافلہ شام میں داخل ہوا ہے لیکن جب شیری کے محل سے گزرا شیری انتظار کر رہی تھی مشیت سے شیری انتظار کرتے کرتے جب شام ڈھلی تو شیری کی آنکھ لگ گئی اسی کھڑکی کے ساتھ بیٹھ کے سو گئی ہزاروں کچھ دیر گزری تھی شیری چوک کے اٹھی خواب میں کوئی بیوی آئی تھی آواز دے رہی تھی شیری تجھ سے میرے حسین نے وعدہ کیا تھا میرا حسین آ گیا ہے شیری تو اب تک سو رہی ہے بس یہ جملہ سننا تھا شیری توڑ کے دروازے پر آئی اب جو دیکھا کچھ بیویاں موجود ہے بالوں سے پردہ بنایا ہوا ہے ایک بیمار ہے گلے میں پاک ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں میری شیری نے قیدیوں کے چہرے پر نور دیکھا بڑے نورانی قیدی ہیں رات کی اوس پڑ رہی تھی شیری نے سپاہیوں سے کہا میرے مولا نے کہا تھا کہ کبھی قیدیوں کو بدحالی میں نہ رکھنا اجازت دو تو میں ان بیویوں کو حجروں میں لے جاؤں بیویوں کو لے جانا تھا شیری نے دیکھا کہ نیزوں پہ کچھ سر موجود اگر مجھے نہیں پتا اللہ جو رسول اللہ سے کچھ سمجھ گیا وہ حجرے جو شیری نے زینب کے لیے سجائے تھے کچھ قیدیوں کو لے جا کے شیری نے اٹھایا جب قیدی بیٹھ گئے ایک قیدی تھا جو سہل خانہ میں بیٹھا ہوا تھا شیری پلٹنے لگی کسی بیوی نے آواز دی اے بیوی تو نے ہم سے بڑی نیکی کی ہے لیکن اگر ایک نیکی اور کر دے تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے کہ
बीवियों का बाहर जो मेजों के सर है ना वो हमारे प्यारों के सर है, हम अपने प्यारों को हो नहीं सके, तो तुम उनसे गुजारिश करके एक रात के लिए सर हमें दिलवा सकती है, हम जी खोल के अपने प्यारों को होना चाहते हैं। शीरी बाहर आई, कुछ रकम सिपाहियों को दिया, सर उतार कर शीरी के महल में लाए गए। एक बीबी ने सर को अपने आवेश में ले लिया, तो तसल्ली से अपने प्यारों को रो लो। अब जो शीरी पलटी तो एक आवाज आई, हाय मेरा मजा आया हुसैन। शीरी ने पलट के कहा, बीबी ये नाम लेके मरो, कोई और नाम लेके हो। शीरी का पलटना था, आवाज आई, हाय मेरे अब्बास के बाजू। शीरी को कोई बीबी तुमसे कहा है ना ये नाम लेके मरो। शीरे का पलटना था, मुझे नहीं पता आपकी आवाज़ें गिरिया कैसे अलग होगी। किसी की आवाज आई, हाय मेरा अकबर मारा गया। अकबर का नाम आना था, शीरी पलट गई। कभी भी कौन से नाम लेके बैठी हो, तो क्या मसला है? कभी भी मेरे आका के नाम है, या अब्बास मेरे मौला का नाम है, या अकबर मेरे शहजादे का नाम है। तो अच्छा बीबी में कहाँ रहते हैं? कभी मदीने के रहने वाले हैं, तो वो मेरे घर आने वाले हैं, कुछ शगुनी मत करो, ये नाम लेके मरो। तो अच्छा शीरी, अगर वो आ जाए और तुम उन्हें पहचान न सके तो ऐसा कैसे हो सकता है? उनके साथ मेरी शहजादी ज़ैनब भी आएगी, मैंने ज़ैनब की खिदमत कर रखी है। कनीज की मालिका आए और कनीज को पहचाने, ये जुमला कहना था। बीबी ने बालों को चेहरे से हटाया कि शीरी कहाँ पहचाना, ज़ैनब आए। मौला कहाँ है बीबी? ये क्या आलम हो गया कि ज़ैनब पे पर्दा आई है, वो नेज़े पे हुसैन का सर, वो दूसरे पे अब्बास का सर, कि सैयद सज्जाद का वो जो जंजीरों बेड़ियों में है, वो मिल गया मेरे बीबी। Anjumane Mania Nawakani Umat Pemdali Bapak